صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ مہمان خصوصی جناب طالب علم موجود ہیں مدثر علی صاحب، جو آپ کی بارگاہ میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر تقریر پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جناب آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم المقام، واجب الاحترام، قابل قدر جناب محترم انور اتاری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء نحمدہ اللہ۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، دنیا میں مجھ پر جس نے سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا، قیامت کے دن وہ شخص مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ہے قول محمد قول خدا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں فرض ادا کرنا ہے، لوگ کہتے ہیں فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے رب سے کوئی قرضہ لیا ہو۔ دل میں خدا کا ہونا لازمی ہے اقبال، دل میں خدا کا ہونا لازمی ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنی رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجیے تو آپ کو معلوم ہوگا دنیا میں جتنے بھی نبی آئے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں ان کو معراج عطا ہوئی تو ان کے دل میں یہی ارمان رہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دل میں ان کے یہی ارمان رہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام دنیا میں آئے تو ان کے دل میں یہی ارمان رہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے۔ چرند و پرند اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، یہ بلبل اللہ کی رضا چاہتے ہیں، باغوں کے پھول اللہ کی رضا چاہتے ہیں، دریا کی طغیانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اگر میں نے اپنے محبوب کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا، نہ میں زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ سورج بناتا، نہ چاند بناتا، حتیٰ کہ میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا، حتیٰ کہ میں اپنا خدا ہونا بھی حاضر نہ کرتا، یہ سب میں نے اپنے محبوب کے صدقے میں تمہیں عطا کیا ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب نبیوں کو معراج عطا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو معراج عطا کی تو اسی آسمان کے نیچے کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو معراج عطا کی تو اسی آسمان کے نیچے کی، حضرت داؤد علیہ السلام حتیٰ کہ جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے سب کو اسی دنیا میں معراج عطا ہوئی، لیکن آئی ہمارے حضور کی باری لوح و قلم سے بھی آگے، چرند و پرند سے بھی آگے، بلکہ یوں کہیں آگے سے بھی آگے بلا کر معراج عطا کی۔ جو عظمتیں ہمارے حضور کو ملی ہیں وہ نہ کسی کو مل سکی ہے اور نہ مل سکے گی۔
وما علینا البلاغ المبین. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر.